الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تیرا درود پاک پڑھا ہوا تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج توبہ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، توب الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو، یعنی کہ دوبارہ گناہ کی طرف تم نہ لوٹو، یعنی نصوحا کا مطلب کہ ناممکن ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وتوب الی اللہ جمیعا جمیعاً یا ایھا المؤمنین لعلکم تفلحون، یعنی توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر، اے ایمان والو شاید کہ تم بھلائی پاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بھلائی ملے گی جب اگر تم توبہ کر لو گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جوان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک، جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ رب العزت 40 دن تک ان پر سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ دیکھا کہ اس کی توبہ اس نے کی ہے، اس کی برکت سے کتنے لوگوں پر اللہ رب العزت عذاب کم کر رہا ہے، اور جو خود توبہ کرتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے، اس کی وسعت 70 یا 40 برس کی مسافت پہ ہے، یا 40 برس یا 70 یا 40 برس والی چلو میں بات کرتی ہوں، 40 سال تک وہ چلتا رہے۔ پھر اس کا دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے اور وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مگر بندے کا جب سانس ہے تب تک توبہ، سب سے پہلے جب جان نکلتی ہے پاؤں سے نکلتی ہے تاکہ بندہ کی بھاگ کر نہ جا سکے، پھر گھٹنے سے پھر ناف تک، تب تک تو توبہ ہو سکتی ہے۔ جب مطلب جان نکلنا شروع ہو جائے پھر وہ نہیں، آنکھوں کی سب سے اینڈ میں جان نکلتی تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ لے۔ تو توبہ پہلے کرنی ہے، جان نکلنے سے پہلے کرنی ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ گناہ، چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ سے، یعنی کہ فرض نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ فرض نماز پڑھتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک ہم معافی نہیں مانگتے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العزت تو قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نادان انسان تو کہاں چلا گیا اپنے کریم رب کو چھوڑ کر، یعنی اللہ بھاگے ہوئے انسان کو کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو؟ جو نافرمان ہے، آتا ہی نہیں، توبہ ہی نہیں کرتا، وہ گند دیکھے جاتا ہے، وہ بدنگاہی کرتا رہتا ہے، وہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، وہ بری سوچ سوچتا ہے، جب زبان کھولتا ہے لوگوں سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو گالی نکلتی ہے، یعنی زبان کو گندا کرتا رہتا ہے، وہ آتا ہی نہیں، وہ توبہ ہی نہیں کرتا، وہ رجوع ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز سے تجھے بھلیٹکے میں ڈال، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، ایک دفعہ تو آ تو صحیح، تجھ پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر وقت ہم گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ کتنے جی؟ 99 قتل ہو گئے۔ اور پھر ایک عابد کے پاس آیا اور کہا، بتاؤ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا، تو نے تو بڑا ظلم کر لیا، یہ ایسے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی 100 ہو گئے۔ پھر وہ چلا حق کی تلاش میں کہ تاکہ میں کسی سے پوچھوں، شرمندہ تھا، دل میں ارادہ نہیں تھا کہ دوبارہ ایسا فعل ہو،
کسی سے ملاقات، اس نے کہا فلاں علاقے میں ایک عالم کے پاس چلا جا، وہ انشاءاللہ ضرور تجھے کوئی راستہ دکھائیں گے اور وہ ضرور تجھے توبہ کا بندوبست کریں گے۔ تو وہ چلا، ابھی گھر سے نکلا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، جناب اسرائیل آ گئے اور وہ وہیں گر گیا۔ اب عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے بھی، دونوں میں جھگڑا ہوا۔ وہ کہتے ساری زندگی نافرمانی کی، ہمارے ساتھ چلے گا۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا ارادہ تو کدھر کا تھا، تو یہ بھی تو دیکھ۔ پھر کسی بزرگ نے کہا کہ زمین کو ناپ لو۔ پھر اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ نیکی والا راستہ اللہ نے کم کر دیا، یعنی کہ جدھر وہ جا رہا تھا تو یہ رحمت کے فرشتوں سے لے کر چلے گئے، اللہ نے اپنی رحمتوں کے لپیٹ میں اسے لے لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دارالمدار تیری نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا، گناہ ہو جائے ارادہ کر لو آئندہ میں نہیں کروں گا، توبہ کر کے کہ آئندہ میں کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اور شرمندہ بھی ہو اور زبان کے ساتھ بھی، یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کہ دل میں کہا کہ چلو موقع ملا تو دوبارہ کروں گا، ذہن میں بھی کہا تو وہ ایسے ہی کر رہا ہو، ایسے نہیں، وہ توبہ نہیں ہے، وہ تو پھر اپنے آپ کو تو دھوکے میں دے رہا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور مزید ہمیں بتایا کہ تم توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ان کا دل نرم رہتا ہے، اور جس قدر آدمی کا دل پاک ہوگا اس قدر اس سے گناہوں سے بیزاری رہے گی۔ یعنی کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، اس سے ہمارے گناہوں میں انشاءاللہ کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک بار موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، اب میدان میں پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ بارش نہیں برسنی، نماز نہ پڑھنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیری جماعت میں ایک نافرمان بندہ، ایک گناہ گار بندہ ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش نہیں برسانی، تو تب تک وہ رہے گا، جب وہ الگ ہو جائے گا تو بارش برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ نافرمان نکل جائے۔ اب پتہ ہوتا ہے جس کو اپنی گناہوں کا، جس نے غلطیاں کی ہوتی ہیں تو وہ پتہ سردار نو کیتیاں دا پردہ چھپایا تیرا پلا ہو سی۔ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہمارے چہروں پر کہ ہماری شکلیں نہیں بدلتی، تو اسے پتہ تھا میں گناہ گار ہوں، میں نافرمان ہوں۔ اب دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ نکلتا ہوں تو لوگوں میں بدنامی ہوگی، اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ رحم والا معاملہ فرما، اللہ درگزر کر دے، اللہ آئندہ نہیں کرتا۔ جب پکی اور سچی توبہ کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، یا اللہ ابھی تو تیرا فرمان تھا، ابھی تو تیرا حکم تھا کہ تو بارش نہیں، جب تک وہ نافرمان، ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں، نافرمان تو ابھی میرے جماعت میں تھا، کوئی نکلا بھی نہیں، بارش بھی ہو گئی۔ اللہ یہ کیا معاملہ بنا؟ ابھی تیرا فرمان تھا جب تک میری جماعت میں نافرمان رہے گا بارش نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے توبہ کر لی، اور میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا، اس سے درگزر کر دیا۔ دیکھیں دل ہی دل میں توبہ کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، وہیں کھڑے کھڑے توبہ کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، نکلا بھی نہیں۔ اللہ تو ایسے پردے ڈالتا ہے، اس طرح رحمت کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے ظاہر کر دے، مجھے دکھا دے کون ہے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا نافرمان تھا جب تجھے نہیں بتایا، جب مجھے نہیں مانتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، میرے حکم کو نہیں مانتا تھا، تب میں نے اسے چھپائے رکھا، اب تو میری اس کی صلح ہو گئی، اب میں کیسے اس پر ظاہر کر دوں؟ جی میری بہنوں، اس طرح رب پردے ڈالتا ہے، اس طرح رب رحم اور کرم فرماتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتی اس کو آگ میں ڈالوں، تو رب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ رب کیسے ڈال دیتا ہے؟ اللہ رب نے کیسے دوزخ جلائی؟ رب نے کیسے اپنے بندے کو عذاب دے گا؟ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر ٹھہرے،
اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا اس بی بی سے کہہ دو. جبرائیل حاضر ہو اور کہا یا رسول اللہ فرماتے اس بی بی سے کہہ دو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جی کتنی ماؤں سے؟ اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں ہے. میرا رب فرماتا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. ایک ماں اپنے اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، میں تو تیری جیسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والوں. جہاں انسان ماں کی محبت ختم ہو جائے اس سے زیادہ 70 ماؤں سے. پھر اللہ کیسے معاملہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر بندہ میری بات ہی نہیں مانتا، وہ آتا ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں، وہ میری سنتا ہی نہیں. میں تو اسے کہتا ہوں کہ آ جا، ایک آنسو لے کر آ جا، پوری زمین تو اس گناہ سے بھر لے، آسمان تک انوار لگا لے، پہاڑ جتنے تو گناہ کر، ایک آنسو کا قطرہ ندامت کا لیا، توبہ کا لیا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مگر وہ آتا ہی نہیں، وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. کہتا نہیں میں پھر آج گند دیکھ لوں، آج اپنی نگاہوں کو برائی سے بھر لوں، آج اپنے کانوں کو غلیظہ گانوں سے بھر لوں، اپنے دل میں گندی خواہشوں سے بھر لوں. آج وہ آتا ہی نہیں. رب تو کہتا ہے کہ تو آ جا، ایک آنسو لے کر آ جا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت تو بہت رحیم کریم ہے. فرماتا ہے ایک آنسو لے کر آ، توبہ کا ایک آنسو سے اتنا نور پیدا ہوگا جو اللہ فرشتوں میں فخر کرے گا کہ دیکھو بندہ کیسے توبہ کر کے میرے سامنے آ گیا. ایک اور حدیث میرے سامنے ذہن میں آئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرابی آ گیا، دیہاتی آ گیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے تھے کہ ہمیں اس پہ تعجب تھا. اسے نہ آداب پتہ تھا، نہ بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، نہ اسے پتہ تھا کس طریقے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے اسے کوئی آداب بھی نہیں آتے تھے. وہ سیدھا سادہ آدمی، آتے اس سے سیدھا سوال کر دیا. تو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب نے لینا ہے. تو وہ مسکرایا اور کپڑا جھاڑ کر واپس اپنے کندھوں پر رکھا اور جانے لگا. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ مسکرایا. کہا آپ نے تو فرمایا رب نے حساب لینا ہے، تو رب نے تو پھر کرم ہی کرنا ہے، اس نے تو رحم ہی کرنا ہے، اس نے تو معاف ہی کرنا ہے، اس نے تو درگزر کرنا ہے. یہ بات سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک آپ کے صحابہ نے دیکھ لی. تو پتہ چلا رب کو بندے کی معافی بڑی پسند ہے. بندہ جب توکل ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میرے مدنی کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ. نافرمان تھا، گناہ بہت کیے ہوئے تھے، نامہ اعمال میں نیکیاں کوئی نہیں تھی. اب وہ جا رہے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے، پھر جاتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر جاتا ہے. پھر یہ کون فرما رہے؟ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت اسے بلائے گا کہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ مجھے معاف کر دو. اللہ نے فرمایا جا، تجھے امید تھی میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تو جنت میں چلا جا. جی ہاں میری بہنوں، رب کی رحمت تو ایسے بہانے ڈھونڈتی ہے، بندہ بہانہ بھی نہیں بناتا، بندہ آتا ہی نہیں، بندہ سوچتا ہی نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ امیر المومنین تھے. ایک شخص شراب کی بوتل بغل میں دبا کر جا رہا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو وہ ڈر گیا، جانتا تھا عمر فاروق کے جلال کو کہ آج بچ نہیں سکتا، اور پھر دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور اپنے رب سے مناجات کرنے لگا، رب سے معافی مانگنے لگے. اے اللہ آج عمر کی قہر سے بچا لے، اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، اللہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یا اللہ تم معافی کر دے. اب کہا، پھر عمر فاروق نے پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکہ ہے. اب جب دیکھا تو وہ سرکہ ہی بن گیا.
عمر فاروق جانتے تھے کہ شراب ہے کیونکہ دور سے خوشبو آ جاتی ہے، مگر آپ دل میں مسکرائے۔ تو رب نے جب اس کی پکی اور سچی توبہ جب شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو، تو گناہ نیکیوں میں بھی بدلے جا سکتے ہیں، مگر بندہ ارادہ کرے۔ اور میری بہنوں، ایک فاحشہ عورت جس کے بارے میں کہ جب بایزید بسطامی نے مسلح پہ کھڑا کیا تو تھی تو فاحشہ، سجدے میں گئی تو فاحشہ تھی، اٹھی تو ولیہ بن کر اٹھی۔ جی ٹائم نہیں لگتا، یہ لمحے لگتے ہیں، وقت نہیں لگتا، بس ہو جاتا ہے، کن فیکون، پس وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس سے تو دیر نہیں نا۔ تو ہم کیوں دیر کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آتے؟ ہم کیوں نہیں مسلح بات کرتے؟ ہم کیوں نہیں دل سے شرمندہ ہوتے؟ ہم کیوں نہیں رب رب کرتے؟ ہم کیوں نہیں التجائیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، میں تو شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ جانتے شہرک کتنی قریب ہے؟ سب کو پتہ ہے شہرک بہت قریب ہے، رب مالک تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جب آپ میری اور آپ کی جب ملاقات ہو، یعنی میرا بیان سن رہے ہو، تو آپ نے بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ کہہ کر اپنے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو گواہ بنا لو، جو آپ کے مٹی گرد ہے، آپ کے مٹی ہے، ریت ہے، اس کو بھی گواہ بنا لو، تاکہ قیامت کے دن یہ بھی گواہی دے دے کہ یا اللہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ اور آج میں اور آپ ارادہ کریں جو گناہ ہو گئے اللہ سے معاف فرمائے، اور آئندہ میں صرف سچائی کے راستے کا مسافر بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لے۔ روزانہ معافی مانگ کر اللہ رب العزت توفیق دے تو ہمیں سونا چاہیے، نہیں معلوم صبح بستر سے اٹھنا بھی نصیب ہو کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں صحیح اچھے بھلے رات کو سوتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں، صبح جب دیکھتے تو مردہ ان کو پایا جاتا ہے، بجائے وہ بازار میں نکلنے کے قبر میں ان کو اتار دیا جاتا ہے، بس اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کا ایک مجھے فرمان یاد آ گیا، آپ فرماتے کسی نے پوچھا حضور زندگی کیا ہے؟ آپ نے کہا تھوڑی سی خاک لو اور اس پہ ہتھیلی پہ رکھو اور اس کو اڑا دو، بس یہ زندگی ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب اسرائیل آ جائیں، آج توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی کہ سچی اور پکی توبہ کیسی ہے؟ توب الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ گناہ دوبارہ نہ کیا جائے، یعنی کہ ناممکن ہو جائے۔ ناممکن کیسے ہے؟ جیسے ہم گائے کا دودھ نکالتے ہیں، واپس تھنوں میں نہیں چڑھایا جا سکتا، اس طرح نفرت ہو جائے گناہوں سے۔ اللہ توفیق دے دے، اور میری بات آپ سب کے سمجھ میں آ جائے، آمین اللہم آمین۔ اور اللہ سے دعا کرتی ہوں جو مجھ سے اس میں پڑھنے میں جو غلطی خامی ہوگی اسے معاف فرما دے، اور بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔